ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قوم ثمود کا واقعہ مختصر طور پر پیش کیا تھا۔ آج کے اس مجلس میں جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کریمہ کے متعلق مختصر بات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے واقعے کے اندر ہمیں جو سبق لینا چاہیے، اللہ وہ سبق لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کذبت ثمود بطغواها، اس کے ضمن کے اندر واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ آگے جو آیت کریمہ ہے کہ اذ انبعث اشقاها، کہ جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، وہ کون تھا؟ کدار بن صالح، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کے کوچے کو یعنی پیروں کو کاٹا تھا، یعنی اس نے اپنی عقل کو اور شریعت کے تابع نہیں بنایا، اور اس نے غضب کو اور شہوت کو عقل پر غالب کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اس آدمی نے ایسا برا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ فقال لهم رسول اللہ، ان سے کہا اللہ کے رسول نے کہ ناقۃ اللہ، اے اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، وسقیاها، اور اس کے پینے کی باری۔ کہنے کا مقصد اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ دیکھیے کہنے والے کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر حضرت صالح کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ ایسا کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ بات سمجھانی تھی کہ جو کچھ بھی حضرت صالح کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ قاصد وہ کہتا ہے جس کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے، وہی بات وہ کرتا ہے۔ اگر یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا نام ذکر کیا جاتا تو یہ فائدہ حاصل ہوتا نہیں۔ دوسری بات کہ یہاں پر اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ کس کی اونٹنی کہا؟ حالانکہ کائنات کے اندر جتنی بھی اونٹنیاں ہیں ساری کے ساری اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اونٹنی کو خاص اللہ کی طرف نسبت کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے اس کو نکالی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ کیا۔ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بسنے والی انسانیت کو یہ سبق دے دیا اور سمجھا دیا کہ میں اللہ ہوں، کہ میں اللہ پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہوں، زندہ اونٹنی، تو میں اللہ تمہیں قبر سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ بات سمجھانی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تمہارا دوبارہ قبروں سے اٹھانا تو میرے لیے آسان ہے، کیونکہ تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت اسی قبر میں سڑا ہوا ہے، اسی جگہ پر سڑا ہوا ہے، اور وہ دانہ بھی وہاں موجود ہے جس دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے۔
اور اس کے مقابلے میں یہ اونٹنی کہ جس کا نام و نشان بھی وہاں نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہاڑ میں سے اس کو نکالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت سے کہ اس اونٹنی کو دوسرے جانوروں کے مقابلے کے اندر ایک خاص مقام حاصل تھا، اسی مقام کی وجہ سے اس اونٹنی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جس طریقے سے ایک مقام بیت اللہ کو حاصل ہے، گھر تو بہت ہے اللہ کے، ساری مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی مسجد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، بیت اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اس کے مقام کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ آگے فرمایا وہ سقیاہا، اس کی باری یعنی اس کی پینے کی باری کو تم چھوڑ دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں عہد ہوا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، تو جس دن اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہے اس دن تم اپنے جانوروں کو شریک نہ کرو۔ اور کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دین عہد و پیمان کو توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیوں بے دین ہو رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے۔ تو کاٹنے والا تو ایک ہی تھا، کون تھا بھائی؟ کدار بن سالف، لیکن یہاں قرآن کریم جمع کا یعنی بہووچن کا لفظ لایا ہے۔ کیوں بہووچن؟ اس بنا پر بہووچن کا لفظ لائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ توڑنے والا ایک آدمی ہے، لیکن ساری قوم اس پر خوش تھی۔ ساری قوم نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَعَقَرُوهَا بہووچن کا لفظ لایا۔ لیکن قرآن کریم میں سورہ قمر کے اندر فرمایا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، وہاں ایک ہی وچن لایا۔ یہ ایک وچن لا کر اشارہ کر دیا کہ نفس عمل، نفس فعل یہ کدار بن سالف نے کیا ہے، یہ کام انجام اس نے دیا ہے۔ اس بنا پر وہاں پر ایک وچن لائے، یہاں پر بہو وچن لائے۔ فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ ان کے گناہ کے بسبب ان کے رب نے ان پر ہلاکت کو ڈالا، ہاں، اور سب کو برابر کر دیا۔ کہ جس طریقے سے انہوں نے الٹا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عقل کو شریعت کا تابع بناتے اور یہ شہوت اور غضب کو عقل کا تابع بناتے، اس کے بجائے ان لوگوں نے ترتیب کو الٹ دیا اور عقل کو تابع بنا دیا شہوت اور غضب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زمانہ الٹ دیا۔ کیا کہا بھائی؟ اور فَسَوَّاهَا، سب کو یعنی کہ اس عذاب میں سارے کے سارے آ گئے، پوری قوم آ گئی۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ اگر کوئی آدمی گناہ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے، مثال کے طور پر نوجوان جمع ہے، شراب پی جا رہی ہے، لیکن ایک آدمی اس کام سے ناراض ہے اور دل سے بیزار ہے کہ لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ وہ روکنا تو چاہتا ہے لیکن طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک سکے، اتنی قوت نہیں رکھتا، تو آدمی گناہ کی مجلس میں ہوتے ہوئے بھی بچ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ بچنے کا مطلب اس میں شریک مانا نہیں جائے گا۔ لیکن ایک آدمی اس مجلس میں موجود نہیں ہے، دور ہے، بہت دور ہے، لیکن وہ دل سے خوش ہے، بہت اچھا کر رہا ہے میرے دوست۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، دل سے خوش ہے، تو وہ آدمی دور ہوتے ہوئے بھی اس گناہ کے اندر شریک ہے۔ سمجھے؟ تو یہ ہے فَسَوَّاهَا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ کدار بن سالف کے اس عمل پر خوش تھے، چاہے دور تھے، اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے یہ لوگ بچ سکے۔ آگے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تبارک و تعالی اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ ڈرے تو وہ نے
کہ جس کو انجام کا نتیجہ کا ڈر ہو کہ کیا انجام آئے گا، اچھا آئے گا کہ برا آئے گا، اور جو انجام آ جائے تو اس کے بعد اس کو کنٹرول میں کرنے کی جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ انجام سے ڈرتا ہے. لیکن وہ تو علام الغیوب ہے، اسے تو سب پتہ ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اسے ڈرنے کی کیا ضرورت کہ قوم سمود کو ہلاک کر ڈالوں گا تو کیا انجام آئے گا، کیا ہوگا. یہ ہے پوری آیت کریمہ کا خلاصہ. اب مختصر طور پر کچھ اور بات سن لیجیے، اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، کیا تو جانتا ہے کہ اگلی امت کا سب سے بڑا بدبخت کون تھا اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگلی امت کا سب سے بڑا بدبخت یہ کدار بن سالف ہے کہ جس نے اللہ کی اونٹنی کے اونچے توڑے. سمجھ میں آئی؟ اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہوگا اے علی جو تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا، اور اس وار میں آپ کو شہادت نصیب ہوگی. یہ میرے محبوب نے پیشن گوئی. یہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت. اب سمجھ لو کہ آخرکار ان دو آدمیوں کو سب سے بڑا بدبخت کیوں کہا گیا. تو اس کے لیے آپ کو 3 باتیں سمجھنی ہوگی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شہوتوں میں سے سب سے بری شہوت اگر کوئی ہے تو شرمگاہ کی شہوت ہے. خسیس، ذلیل، کمتر، سب سے گھٹیا، کہ جس کی وجہ سے انسان عقل سے دور ہوتا ہے اور اسی جانور والا کام کرتا ہے. اور اس شہوت کے پوری ہونے کی جگہ بھی گندی. کیا ہے؟ پوری ہونے کی جگہ بھی گندی ہے. یہاں تک کہ غیرت اور غضب سے بھی کمتر اور خسیس اگر کوئی شہوت ہے تو یہ کون سی بھائی؟ شرمگاہ کی شہوت. اسی لیے آپ سمجھیے کہ 2 بادشاہ ہیں، ایک بادشاہ ظالم ہے اور ایک بادشاہ عیاش ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ عیاش بادشاہ سب سے بدتر ہے، ظالم بادشاہ سے بھی یہ بدتر ہے. اور عام دیکھیں، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہو کہ جو عیاش ہو، زنا کر رہا ہو، تو آدمی کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت ہوتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو اس گناہ سے حفاظت فرمائے ہمارے. خیر، تو ایک بات تو یہ سمجھنی ہے. دوسری بات یہاں پر جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ کم درجے والا بدبخت وہ ہے کہ جو اپنے حق کو ضائع کرے، اور اس سے اعلیٰ درجے والا بدبخت وہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے کے حق کو بھی ضائع کرے. اور ان دونوں سے سب سے بدتر قسم کا بدبخت وہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے بہت ساروں کے حقوق کو ضائع کرے. ہو گیا 2 بات. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسانوں پر کچھ حقوق ہے، 3 قسم کے حقوق ہیں. سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے احسان سے باہر نہیں ہے. ہر چیز میں وہ اللہ کا محتاج ہے. اس کا کوئی کام صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتا بغیر اللہ کی مدد کے. اور دوسرا بڑا حق جو اگر کسی کا ہے اس کے بعد تو اپنی برادری اور اپنی قوم کا ہے کہ زندگی اور موت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسرا حق اس کے نفس کا ہے، اس کی جان. یہ 3 باتیں سمجھ گئے آپ؟ تو اب سمجھیے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو آدمی ایسی خشیس،
ذلیل کمتر شہوت کی وجہ سے ان تینوں حقوق کو ضائع کرے گا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور کیدار بن سالیف کے اندر یہ صفت تھی، یہ صفتیں تھی کہ اس نے دیکھو ایک عورت سے عشق ہو گیا نا، اس کے نکاح کی وجہ سے تو اس نے اونٹنی کے پیروں کو کاٹا تھا، تو اس نے اپنا حق ضائع کیا کہ کافر ہو کر مرا اور جہنم میں پہنچا۔ قوم کے حقوق یعنی قوم کی بربادی کا بھی سبب بنا کہ اس کی وجہ سے ساری قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ کا حق تو ضائع کیا ہی اس نے، اللہ کی اونٹنی کو کاٹ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے کہ یہی تین حقوق کو اسی شہوت کی وجہ سے عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کیا ہے جس نے، وہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جب کوفہ پہنچا تو ایک عورت سے عشق ہو گیا جس کا نام قطام تھا۔ اس نے نکاح کا پیغام ڈالا تو قطام نے یہ کہا کہ دیکھ بھائی، نہروان کی لڑائی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے میرے بھائی اور میرے باپ کو قتل کیا ہے، تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ یہی شہوت تھی، کیا تھی بھائی؟ یہی شہوت۔ وہ تیار ہوا، تلوار لی اور تلوار کے اندر زہر ملایا، زہر لگایا اور اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو دوستوں نے کہا بہت آسان ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے نہیں ہیں، اور نماز پڑھانے جب صبح آتے ہیں تو اکیلے ہی آتے ہیں، تو صبح کی نماز کے لیے جب آئے تو اٹیک کرنا آسان ہے، تو وہ مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ صبح صادق ہوئی، 19 رمضان تھی، حضرت علی کی شہادت کب ہوئی بھائی؟ 19 رمضان تھی، سن ہجری 40 کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مسجد کے قریب پہنچتے تو تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد کے قریب کے اندر جو مکانات ہے اس میں اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اٹھ جائے، وہ فجر کے اندر آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہتے ہوئے آئے ہیں، اس نے موقع دیکھ کر آپ کے سر پر وار کیا۔ یہ وار کر کر بھاگنا چاہا لیکن بھاگ سکا نہیں، پکڑا گیا۔ یہ وار اتنا سخت نہیں تھا لیکن زہر میں ملی ہوئی تلوار تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری۔ تو آپ ذرا دیکھیں، اس آدمی نے بھی اپنا حق ضائع کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیا، اور اتنی پاکیزہ ہستی کو اس دنیا سے ختم کر کر اس امت کو بے سہارا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ کا حق تو ضائع کیا ہی ہے۔ تو جو آدمی ایسی خسیس ذلیل کمتر شہوت کی وجہ سے تینوں حقوق کو ضائع کر دے، وہ آدمی سب سے بڑا بدبخت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، صحابہ میں بڑے افسوس کر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک کلمہ کہا کہ اب عرب جو چاہے کرے، انہیں برائی سے روکنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ کیا کہا؟ اب کوئی نہیں رہا۔ تو یہاں پر ذہن میں یہ بات بھی بٹھا لیجئے کہ اس وقت بہت سارے بڑے بڑے صحابہ تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ برائی پر روکتے نہیں۔ ہاں، صحابہ اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے ظالم بادشاہ کے خلاف بھی حق آواز اٹھاتے تھے۔ ہاں، تو حضرت عائشہ نے یہ کلمہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو صحابہ تھے
یہ جس کے اندر پیغمبرانہ شان جو ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی. اور دوسرے صحابہ تھے وہ نبی کے خلیفہ نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خلیفہ تھے. آپ میں پیغمبرانہ خیر کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ کہ وہ جو صحابہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، ایک علماء اور ایک اولیاء جس طریقے سے وعظ و تلقین کرتے اس طریقے سے، یعنی وہ ولایت جو نبوت کے قائم مقام ہو، وہ ولایت ساری کے ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تھی. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عارفانہ کلمہ کہا. خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال اور بھی آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کیدار بن سالیف نے اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کا عذاب آیا، تو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ سمجھ میں آئے؟ فرق ہے دونوں. کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ کیدار بن سالیف نے جب اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تو اس وقت ساری قوم خوش تھی، اس لیے اس قوم پر عذاب آیا. اور عبد الرحمن بن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس وقت اکثر لوگ خوش نہیں تھے. ایک دوسری بات کہ جب اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے بعد اونٹنی کا بچہ غائب ہو گیا، یعنی اونٹنی کا نام و نشانی ختم ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے بعد آپ کی اولاد حیات کیا تھی بھائی، اور وہ ولایت کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا، لیکن وہ اجتماعی حیت ختم ہو گئی تھی. جو ایک ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ ولایت اجتماعی طور پر وہ ختم ہو گئی. اس کی منتشر ہوتی ہوئی بکھرتی ہوئی جس کی جیسی صلاحیت اور جس کی جیسی استطاعت اس کے اندر منتقل ہوتی گئی. اس بنا پر اس امت پر عذاب آیا. تو یہ مختصر طور پر سورہ شمس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.